کہتا ہوں تیری نماز جنازہ تک نہیں پڑھتا، تیری نماز جنازہ پر نہیں پڑھتا، اسلام کی بیٹیوں یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، جو بولے تو حدیث ہو، جو مسلمان تو حدیث ہو، جو چلے تو حدیث ہو، جو کمر پکڑ دے تو حدیث ہو، جو آواز لگا دے تو حدیث ہو، جو انداز پکڑ لے تو حدیث ہو، جو قائم لگا دے تو حدیث ہو۔ نبی کہتے ہیں اگر تو شوہر کو ناراض کر کے ہوتی تو تجھے اللہ جنت نہیں دیتا، اور میں محمد تیری نماز جنازہ۔ آپ سوچو، اپنے شوہر کو راضی کرو، تم حجر بھی بن کے آ جاؤ گی نا، اگر تیرا پتی تجھ سے راضی نہیں تو اللہ جنت نہیں دے گا۔ حدیث میں جنت نہیں بڑی خوش نصیبی کی بات کہ حاجی حجر دونوں نے اور ایک ساتھ جا کر کے چاہے مبارک کی صورت ہو یا واقعی میں حج ہو۔ یہ مجھے اتنا تو خبر ہے کہ حاجی، لیکن یاد رکھنا جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہوتا ہے اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، خدا بھی راضی ہوتا ہے، خدا کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جنت پانا ہے تو اپنے شوہر کی خدمت کر کے دی۔ آج کل کی عورتیں یہی جانتی ہیں کہ ٹوٹی سے پانی نکال کے پلا دیا، شوہر کی خدمت ہو گئی، روٹی بنا کے کھلا دیا، شوہر کی خدمت ہو گئی، 10 منٹ پاؤں کو دبا دیا، شوہر کی خدمت ہو گئی، بسترا لگا دیا، شوہر کی خدمت ہو گئی، نل پہ جا کے پانی چلا دیا، نہا لیے، شوہر کی خدمت ہو گئی، تھوڑا سا بدن پہ ہاتھ پھیر کر کے بدن کے بیل چھڑا دیا، شوہر کی خدمت وہ کمبل آدھا کر دیا، اب اس کے بعد بچا کیا ہے؟ کپڑا دھل دیتی ہوں اور پریس کر کے بنا دیتی ہوں، سمے سے پانی ناشتہ دے دیتی ہوں، یہ پوری ہو گئی۔ یاد رکھنا تم صبح قیامت تک پاور کا تمہیں احترام نہیں کر پاؤ گی، جتنا مقام ہے سنو گے تو کلیجہ رہ جائے گا۔ حدیث شریف میں معطر علماء پڑھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ شوہر کا مقام کیا ہے۔ حدیث شریف میں میں نے پڑھا کہ شوہر کا پورا جسم جو ہے خون سے لبالب پاؤ بھر جائے اور اس کو عورت سماج سے چاٹ لے، شوہر کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ یہی سے آپ کی بیٹی، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، تم ان کا حکم مان کر کے صرف بندگی میں آ جاؤ، انشاءاللہ زندگی میں دنیا چھوڑ کے سب کو جانا ہے بھائی، کس کو نہیں جانا ہے؟ اور ماں باپ کی دعا، کوئی پیر فقیر کی دعا اتنی تیز نہیں لگتی جتنے ماں باپ کی دعا لگتی۔ اللہ کے نبی ہے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ سفر پہ تھے، سفر چالو تھا ان کا، بہت دور نکلنے والے تھے، ہاتھ اٹھا کے بستی میں دعا کیا، مولا سواری کا انتظام کر دے، چلتے چلتے تیرا پیغمبر اب لگ رہا ہے کہ تھک جائے گا، یہ مولا سواری کا انتظام کر۔ آواز آئی ٹھیک ہے انتظام کر دیتا ہوں، تو مولا کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ نے کہا جو نہر پہ کھڑے ہو یہی نہر پکڑ لو، اور پکڑتے پکڑتے جانا، اور بیچ میں ایک میرا بندہ ملے گا اسی سے سواری مار لینا۔ اللہ نے پتہ بتایا، جب موسیٰ کلیم اللہ گئے تو وہ بھی انہی کی طرح تھا، وہ بھی اللہ کا بندہ تھا، یہ نبی تھے، پر اتنا تھا یہ نبی تھے، اور جو بیٹھا تھا وہ اللہ کا ولی تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ گئے اور کہا کہ تو مجھے سواری دے، بہت دور مجھے سفر کرنا ہے، سواری دے۔ اس نے کہا کون ہو؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا سواری چاہیے ان کو۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ تیرا پیغمبر موسیٰ مجھ سے سواری مانگ رہا ہے، اے اللہ اس سواری کا بندوبست کر دے، اے مولا سواری کا بندوبست کر دے، بس کر دے، بند کر دے، اے مولا سواری کا بندوبست کر دے۔ آواز آئی ہاتھ نیچے کر، سواری کا انتظام ہو جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ موسیٰ ایک منٹ انتظار کیجئے، اللہ کا حکم ہوا، آسمان کا ٹکڑا چلنے لگا، بادل کی شکل میں بادل بن کر کے نیچے اترنے لگا، لگ رہا تھا کہ یہی ایروپلین ہے، یہی فلائٹ
इसी से सबर करना है। वो धीरे धीरे वो टुकड़ा नीचे आ रहा था। वो बंदा कहा, ये मूसा यही टुकड़े पे सवार हो जाइए और जहाँ जाना चाहते हैं आप चले जाएं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैरान हुए, कहा रुको सवारी बाद में करूंगा, पहले मौला से बात तो करने दो। हाथ उठा के मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ये मौला ये भी तेरा बंदा है, मैं भी तेरा बंदा हूँ, मैंने भी दुआ की थी मगर मैंने मेरी दुआ से कहा कि तुझे अगर सवारी देनी हो तो मेरे बंदे के पास जाना। मैं ये सोच करके आया शायद ये बहुत मारदार होगा, मैं भी तुझी से मांग रहा था, ये भी तुझी से मांग रहा है, तो इसमें मुझ में फर्क क्या है? तो अल्लाह ने कहा ऐसा वो इसकी दुआओं का कमाल है, ये आसमान का बादल टुकड़ा बन करके तेरे लिए जमीन की तरफ बढ़ रहा है। और ये मूसा सुन, ये टुकड़ा क्या है? मैं आसमान को कह दूंगा तो जमीन पर इसकी आवाज से उतार दूंगा, आसमान भी उतर के आ जाएगा। अभी तो ये बादल का टुकड़ा उतार रहा हूँ, ये दुआ कर देगा तो मैं आसमान पूरी ही जमीन सुभान अल्लाह बेशक इतना सुनना था कि मूसा कलीमुल्लाह की रूह कांप उठी। ये अल्लाह ये बहुत ज्यादा मुत्तकी है। कहा नहीं बहुत मुत्तकी नहीं। जब इसकी बात की रूह निकल रही थी तो उसने हाथ उठा के कहा था, मौला मेरे बेटे को कुछ देना आगे मत देना, मैं अपने बेटे से राजी होकर दुनिया से जा रही हूँ, तो मेरा बेटा दुआ कर दे, उसको फौरन पूरा कर देना। इसके लिए माँ ने हाथ उठा के दुआ दिया है। तो जिन बेटों के लिए माँ बाप दुआ कर देते हैं, हिंदुस्तान के अंदर कोई माई का लाला